السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله۔ اس مسجد کے ذمہ داران، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، اسلامی اور دینی ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر توفیق دی کہ آپ اور ہمارے درمیان جو دین کا، ایمان کا رشتہ ہے، اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے نہ صرف ہم کو اکٹھا کیا بلکہ دین کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائی کہ اس سے متعلق ہم جمع ہو کر کچھ سنیں اور سنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے اکٹھا ہونے کی توفیق دی، صورت بنائی، ایسے ہی رب العالمین ہمارے جذبوں کو، نیتوں کو درست بنائے، اخلاص دے۔ ہمارے اس اجتماع کو، اس اکٹھا ہونے کو رب العالمین ہماری نیکیوں میں شامل کرے اور دنیا اور آخرت میں اسے مفید بنائے، ہمیں جنت کے راستے پر چلنے والا اور جنت میں ایک ساتھ داخل ہونے والا بنائے۔ محترم بزرگوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، یا مسلمان اس درخت کی طرح ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ درخت، اس درخت کا ہر جز، ہر حصہ فائدے مند ہے، مفید ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، کوئی چیز بیکار نہیں جاتی اس جھاڑ کی، درخت کی۔ ایسا ہی مسلمان ہوتا ہے، بتائیے وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے دماغ میں صحیح جواب آیا، لیکن میرے والد حضرت عمر اور دوسرے بڑے صحابہ کرام میں موجود تھے، مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں ان کی موجودگی میں آگے بڑھ کر خود جواب دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو دیگر صحابہ جو ہے جنگل بیابان کے مختلف جھاڑوں درختوں کا نام لینے لگے، کسی نے صحیح جواب نہیں دیا۔ آخر میں خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ وہ کھجور کا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کو اس درخت کی طرح ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کھجور بذات خود ایک لذیذ پھل ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، انسان کے لیے مقوی ہے، بیماریوں کا علاج ہے، کینسر میں مفید ہے، اور اس کی مختلف شکلیں، کچی کھجور، گدر کھجور، چھہارا، الگ الگ شکلوں میں الگ الگ فائدے ہیں، استعمال ہے۔ تو اس کا پھل ایک لذیذ غذا ہے، دوا ہے، قوت بخش، اللہ رب العالمین کی بھرپور نعمت ہے۔ اس کا بیج جانوروں کے کھانے کے لیے بھی کام آتا ہے، اور اس کے دوسرے بھی کام ہے اس کی کھلی کے ذریعے۔ اس کا درخت، تنا، لکڑیاں، رسیاں، اس سے کیا کیا بنتا ہے، تنے سے لکڑیوں کا کتنا استعمال ہے۔ وہ ایک گاڑی میں قوالی سنی تھی، چاند پہ جانے والے انسان دیکھ تماشا لکڑی کا۔ قوالی کی بات نہیں کر رہا ہوں، واقعی گاڑی میں سنی تھی میں نے، تو اس میں
شاعر نے یہ بتایا کہ اللہ نے لکڑی بنائی اور لکڑی کو دیکھیے کیسی ہے، جھاڑ سے لکڑی نکلتی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں کھاٹ پہ ہوتی ہے وہ لکڑی کی، جھولا بنتا ہے وہ لکڑی کا پالنا، ہاں بستر لکڑی کا، یہ ٹیبل لکڑی کا، کرسی لکڑی کی، دروازہ لکڑی کا، گھر لکڑی کا، چھت لکڑی کی، ستون لکڑی کا، ہاں سب لکڑی لکڑی لکڑی، یہاں تک کہ جنازہ بھی لکڑی کا، جنازے کے اندر قبر میں ڈالا گیا تو برگا بھی لکڑی کا. کتنا پرپز ہے. اللہ رب العالمین نے جو بھی چیز بنائی وہ ملٹی پرپز ہے، کثیر الاستعمال. ہمارے جسم کے اعضاء پر بھی غور کر لیجئے. آنکھ، کان، آنکھ دیکھتی بھی ہے، سوتی بھی ہے، روتی بھی ہے، غصہ بھی کرتی ہے، گھورتی بھی ہے، اور آنکھوں میں باتیں بھی ہوتی ہے، یعنی آنکھ بات بھی کرتی ہے. آنکھیں بہت کچھ کرتی ہیں، بہت سے محاورے ہیں. تو خیر بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کھجور کو یا اس کے درخت کو بنایا، اس کے بہت سارے استعمال ہیں. اس کے پتوں سے بہت سارے سامان بنتے ہیں، برتن بنتے ہیں، اس کی لکڑیوں سے چمچہ تک بنتا ہے اور دوسرے برتن بنتے ہیں. اس کی چھال سے، چھال کا استعمال ہوتا ہے چارے کے طور پر، دوا کے طور پر، اور بعض چیزوں میں یا عمارتی مواد کے استعمال میں، اور وہ بہت مفید اور محفوظ مانا جاتا ہے. تو اس طریقے سے کھجور کا درخت کسی بھی حیثیت سے بیکار نہیں جاتا، اس کا ہر جز لوگوں کے کام آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا صحابہ کرام کو کہ ایسا ہی مسلمان ہونا چاہیے. یہ مسلمان کی ایک پہچان ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے. مفید کون ہوگا؟ جو خود اچھا ہوگا، جو ایماندار ہوگا، جس کے اندر بے ایمانی، جھوٹ، دھوکہ، دغابازی، چھل کپٹ، کسی کی دشمنی کے جذبات، انتقام لینے کا جذبہ، یہ چیزیں نہیں ہوگی، بلکہ وہ لوگوں کا بھلا چاہے گا. مسلمان خیر ہی خیر پر عمل کرنے والا ہوگا. یہاں اس حدیث میں ایک طرف اور اشارہ کروں گا. یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں اور ماں و بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، اور صحابہ کرام کو تعلیم الگ الگ ڈھنگ سے دیتے تھے. مثالوں سے سمجھایا، دین سمجھا رہے ہیں آخرت کے فائدے کی، کھجور کے درخت کا بھی فائدہ اس میں بیان ہو گیا، اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ذکر ہو گیا. اور بیان کرنے سے پہلے سوال کر رہے ہیں. اسکول میں ٹیچر لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ٹیچر بنتے ہیں جو ڈی ایڈ بی ایڈ وغیرہ آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے تعلیم کے طریقے کیا کیا ہیں. آپ اگر جو ٹیچر ہیں اس لائن کے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اسٹڈی کیجئے. اللہ مجھے توفیق دے، میں ایک کتاب لکھ رہا تھا بہت پہلے، آدھی ادھوری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تعلیم. آپ نے بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو کب کہاں کیسی تعلیم دی، سوال پوچھنے والوں کو کیسے ڈیل کیا، تعلیم دینے کا آپ کا کیا کیا انداز تھا، کہاں کیسا آدمی ہوتا تھا تو آپ کس طرح سمجھاتے تھے. اگر اس کو صرف اسٹڈی کر کے پڑھا جائے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا پڑھانے والا استاذ، معلم کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا، ہوگا بھی نہیں. ہر اعتبار سے آپ سب سے اعلیٰ تھے. تو آپ کا یہ انداز تھا پوچھ کر بیان کرنا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور تعلیم کا جو سلسلہ قائم کیا، اسی سے دنیا آگے بڑھتی گئی. اللہ نے سب سے پہلی وحی اقرا کی اتاری. آپ خود تو امی تھے، لیکن اللہ نے آپ کو کائنات کا معلم بنا دیا وحی الہی کی تعلیم اور علم کی وجہ سے. یہ ٹھیک کیجئے، وحی کی تعلیم کی وحی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ہے آپ کو معلم کائنات بنا دیا. اور یہ بھی اس سے پتہ چلا کہ قرآن حدیث اگر آپ سیکھتے ہیں، قرآن حدیث اگر آپ سیکھتے ہیں تو اس تعلیم کی وجہ سے آپ کو جو قیادت ملے گی کسی اور چیز سے نہیں ملے گی. میزائل بنانے سے، مشین بنانے سے آپ پیسے تجارت کما سکتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے امریکہ یورپ اس میں آگے ہو گئے ہیں، لیکن امریکہ اور یورپ کو لوگ پیسے تو دیتے ہیں، اس سے دبتے تو ہیں، عزت نہیں کرتے، قائد نہیں مانتے.
وہ ان سے دب کے ان کی تہذیب و ثقافت کی کچھ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں ناپسند بھی کرتے ہیں. لیکن اگر وحی کا علم آپ اور ہم نے حاصل کیا تو عزت بھی ملے گی، اور لوگ ہمارے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے کہ آدمی کو ویسا ہونا چاہیے جیسا مسلمان ہوتا ہے. اور مسلمانوں کی پہچان جو بنے گی دنیا میں، وہ آج جیسے میڈیا بناتا ہے، حکومتیں جو تصویر کھینچتی ہیں غیر مسلم جیسا بناتا ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، بد تہذیب ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، ان کے محلے گندے ہوتے ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں ہوتا، راستہ چلنے کے آداب کا لحاظ نہیں ہوتا، اور ایسے ہوتے ہیں. یہ جو تصویر کھینچی گئی ہے، حقیقت میں مسلمان ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں اور مسلمان کو دیکھیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے. تو میں سوچتا رہا کہ کون سے پہلو کو میں بیان کروں. ایک مومن کے اوصاف میں قرآن میں آپ کو جگہ جگہ مضامین ملے گا کہ مومن کے یہ اوصاف ہوتے ہیں. آپ سورہ بقرہ کی آغاز میں کریے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقیوں کا ذکر ہوا اور اس کے فوراً بعد کہا کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کہ یہ متقی مومن وہ ہیں جو غیب کو ماننے والے ہیں، غیب کو ماننے والے ہیں، غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں. ابھی عصر کی نماز کے بعد ایمان پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے حیدرآباد میں ایک جگہ مسجد ابراہیم میں ذکر کر رہا تھا. یہ بہت اہم چیز ہے غیب کو ماننا. کون سا غیب ہم مانتے ہیں؟ جو اللہ نے بتایا اور جو رسول نے بتایا. نبی جو خبر دیتے ہیں وہ غیب کی خبر دیتے ہیں، جاپان امریکہ کی خبر نہیں دیتے. دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے یہ بتانے کے لیے نبی نہیں آیا. اس کے لیے ریڈیو ٹی وی چینل اور بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی بھی بتا سکتا ہے، معلوم کر سکتے ہو. جو ہم نہیں معلوم کر سکتے ہیں وہ غیبیات ہے. ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے، کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ نبی بتائے گا، یہ قرآن بتائے گا. اس کے تعلق سے بنیادی طور سے ہم جان سکتے ہیں عقل سے، لیکن اس کی تفصیل جاننے کے لیے وحی کی ضرورت ہے. مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، کہاں جاتے ہیں، کون بتائے گا؟ یہ غیب ہے، یہ وحی بتائے گی، نبی بتائے گا. ہماری روح کا کیا معاملہ ہے، جسم کا کیا معاملہ ہے، جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو کیا کیا معاملات ہوں گے. فرشتے غیب ہیں، قبر کی اور برزخ کی زندگی غیب ہے. اب قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں ثواب ملتا ہے، غیب ہے. کئی لوگ نہیں مانتے، مسلمان ہو کے بھی نہیں مانتے، وہ غیب پر ایمان نہیں رکھتے. جو ایسا بولتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں غیر مسلم اعتراض کرتا ہے، ارے یہ کھڈے میں قبر ہے کیا؟ اب ایک مردہ تو جو ہے اس کو پرندہ اڑا کے لے جاتا ہے، تو اس کی قبر کہاں ہے؟ تو آپ کا ٹینشن ہے، یہ آپ کی قدرت کی بات ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ وہ اس کی قبر بنائیں گے تو اللہ رب العالمین عذاب دے پائے گا، ورنہ قاصر ہو جائے گا. سمندر میں کوئی لاش ڈال دی گئی تو وہ قبر میں نہیں ہے، پرندے نے نوچ لیا تو وہ قبر میں نہیں ہے، جل گیا تو قبر میں نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی مرا ہوا ہے، وہ یہاں دفن ہے، اس کی روح آپ بولتے ہو لین سی جین میں گئی، تو پھر اس سے کنیکشن کیا ہے؟ آج انسان آپ کے جیب میں موبائل ہے، سیٹلائٹ سے آپ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا سے کنیکٹڈ ہیں. یہ انسان کر رہا ہے. اللہ نے جس کو اپنے علم، سمندر والے علم میں سے ایک قطرہ بھی نہیں دیا. اللہ کی قدرت کے سامنے ہماری کوئی قدرت نہیں ہے. انسان یہ سب کچھ ایجاد کر رہا ہے، بنا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کی قدرت پر ہم کو سوال پیدا ہو رہا ہے. ارے ہمارا دماغ چھوٹا ہے، ہماری عقل علامہ ابن خلدون کے مطابق سونے کو تولنے والے ترازو کے برابر چھوٹا سا ترازو ہے. گرام اور تولہ ماسا تول سکتا ہے. اس چھوٹے سے ترازو میں آپ پہاڑ کا وزن معلوم کر سکتے ہو کیا؟ علامہ ابن خلدون نے کہا کہ ہمارا دماغ سونے کا ترازو ہے اور غیب پہاڑ سے بڑا ہے. اپنے دماغ سے وہ باتیں ضروری نہیں ہے کہ ہم سمجھ پائیں جو اللہ اور رسول نے غیب کی بتائی ہے.
یہ کوئی علمی اور بہت گہری بات میں نہیں کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اور وہ بات بتا رہا ہوں ہر مرد اور عورت، ہماری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، یہ چیزیں سیکھنا، اپنے بچوں کو سکھانا آپ کا فرض ہے۔ بار بار یہ بات دہراتے رہیے اور جانتے رہیے کہ توحید، ایمان، عقیدہ اگر آپ نے نہیں سیکھا، آپ نے نہیں جانا، آپ کھانا پکانا سیکھنا ضروری سمجھتے ہیں، دنیا کا کوئی ہنر سیکھنا کہ اس کو یہ ڈگری لیے بغیر جو ہم کو جاب اور نوکری نہیں ملے گی، فلاں یہ کے بغیر ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکتے سیکھے بغیر، تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر سیکھے ہوئے، بغیر علم حاصل کیے ہوئے آپ کو توحید معلوم ہو جائے گی، شرک سے بچ جائیں گے، آپ جنت کے راستے پہ چلنے والے بن جائیں گے، جہنم کے راستے سے بچ جائیں گے۔ جبکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، بڑے بڑے دانشور، بڑی بڑی دولت والے لوگ ہیں جو شرک کر رہے ہیں، گمراہیوں میں اور کفریات میں پڑے ہوئے ہیں۔ دولت سے اور دنیا کے اسباب سے ہدایت نہیں ملتی، آپ کو ہدایت اور راستہ سعادت اور کامیابی کا حاصل کرنا ہے تو اس کے راستے سے حاصل کرنا پڑے گا۔ قرآن حدیث اللہ رب العالمین نے اتنے اہتمام سے نازل کیا، نبی بھیجا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، بڑے بڑے علماء پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا کر حدیث کی، تفسیر کی خدمت کی، اور ہم کو ٹائم نہیں ہے کہ ہم سیکھیں، وقت نہیں ہے کہ اس کے لیے علماء کے پاس بیٹھ کر ہمارے لیے جو ضروری ہے سیکھنا اس کو معلوم کرے کہ یہ کیا ہے۔ تو مومن کی پہلی پہچان ہے ایمان، مسلمان کی، اور میں اگر صرف اس پر گفتگو کروں تو عشاء کی اذان ہو جائے گی، میری بات بہت ادھوری رہے گی۔ وہ کیا کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کی پہلی چیز، بنیادی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان ہے۔ ایمان کی کئی چیزیں ہیں، بنیادیں 6 بنیادیں ہیں، ان میں سے اللہ پر ایمان ایک چیز، رسول پر ایمان ایک چیز، آخرت پر ایمان ایک چیز، تقدیر پر ایمان، فرشتوں پر، یہ 6 جو ایمان کی بنیادیں ہیں نا، اس کے ساتھ اور بہت ساری تابع چیزیں ہیں، ان 6 میں سے کوئی ایک چیز ایک ایسی نہیں ہے جو آج دنیا کے سارے مسلمان جس میں صحیح ہوں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ میں جو کہا، اللہ پر ایمان سارے مسلمان رکھتے ہیں، یہودی نصارہ بھی رکھتے ہیں، میں بھی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، سارے مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مسلمان اللہ پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ پر ایمان لانے کی تعلیم قرآن حدیث نے دی ہے؟ کوئسچن، رکھتے ہیں کیا؟ نہیں۔ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ کیا، یہ آپ اور ہم جان رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں اس سے کسی کو اختلاف ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت، تھوڑی موڑی تعداد نہیں، 4-6 ایکسیپشنل معاملہ نہیں ہے، اکثریت اور ہمارے ماؤں بہنوں کی بہت بڑی تعداد آج مسلمان ہونے کی بنیادی چیزوں کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہے، جذبہ بھی نہیں ہے، سیکھنے کے لیے سیریس بھی نہیں ہے۔ ابھی یہاں درس چل رہا ہے، بہت سے لوگوں کو ٹائم نہیں ملے گا درس قرآن کے لیے، درس حدیث کے لیے ٹائم نہیں ہے، موبائل پر رات بھر گھنٹہ کئی گھنٹہ الایانی قسم کے، بلکہ فحش اور گندے قسم کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال اور پسندیدہ اسپورٹس کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن حدیث کے لیے ٹائم نہیں ہے، جمعہ کے خطبوں کے لیے وقت نہیں ہے، بیزاری آتی ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ رحمان کے قرآن اور شیطان کے قرآن کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی۔ اگر آپ موسیقی، گانا بجانا سننا پسند کرتے ہیں نا، تو آپ کو قرآن سننا اچھا نہیں لگے گا، قرآن کی تعلیم سیکھنا اچھا نہیں لگے گا، اور جس کے اندر ایمان ہوگا نا، اس کو قرآن سننے میں، پڑھنے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں مزہ آئے گا، لذت ملے گی۔ مگر جو ایمان کی لذت سے آشنا ہے وہی سمجھے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو ایک بات میں نے کہا نا، ابھی ہم اخلاقیات اور دوسری چیزوں پر بات کریں، آپ یہ مسئلہ بھی اچھی طریقے سے جان لیں کہ آپ بہت لین دین میں صاف ستھرے ہیں بظاہر، اگر توحید نہیں ہے تو یہ بھی صحیح ہو نہیں سکتا۔ کچھ خوبیاں آپ کے اندر ہیں، اچھائیاں ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، تہجد بھی نہیں چھوٹتی، تہجد بھی نہیں چھوٹتی، اشراق یا چاشت کی نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، فضائل پر عمل کرتے ہیں، لیکن آپ عقیدے میں کچے ہیں اور شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں۔
مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کر رہا ہے، بہت مسلمان کہتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج بھی کر کے آ گیا، لیکن قبر پہ جا کے سال میں 2-4 سال میں اجمیر شریف، کلیئر شریف، فلاں بدماش، وہاں جا کے سجدہ وجدہ کر لیتا ہے، کسی قبر پہ طواف کر لیا، چادر چڑھا دیا، بزرگوں کے نام پر جانور ذبح کر دیا. اس میں سے کوئی ایک عمل بھی اگر کر رہا ہے، ایک، جا کے کعبہ کا جس طرح طواف ہوتا ہے ویسا طواف کیا، جا کے کسی قبر پہ اس طرح بوسہ دے رہا ہے جیسے حجر اسود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بوسہ دینے کے لیے، اگر ایسا کچھ کر رہا ہے تو اس کا نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی ساری نیکیاں بیکار ہیں. اہم کیا ہوا؟ دین یا مسلمان بننے کے لیے زیادہ اہم چیز کیا ہوئی؟ توحید، ایمان، عقیدہ. یہ بیس ہے، بنیاد ہے. غور کیجئے، نجاشی بادشاہ تھے، عیسائیوں کے بیچ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گیا، سیرت میں واقعہ پڑھیے، ہاں، قرآن کی آیتیں سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، ہاں، اور کہا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا، بتایا، تو اس نے اس وقت اٹھ کر زمین سے تینکا اٹھایا اور کہا کہ یہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، حضرت عیسیٰ مسیح اتنے اس تینکا برابر بھی نہ اس سے زیادہ تھے نہ اس سے کم تھے، ویسے ہی تھے جیسے تم نے قرآن میں بتایا. یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے. ایمان لے آئے بعد میں، وہ ایمان لائے لیکن عیسائیوں کے بیچ تھے، کھل کے اعلان نہیں کر پائے کہ میں مسلمان ہوں، حالات نے اجازت نہیں دی ان کے، مگر پکے عقیدے کے ساتھ ایمان لے آئے. ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کوئی جانتا ہے؟ نماز جنازہ پڑھی ان کی غائبانہ، ٹھیک ہے نا؟ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی. ایک یہ دماغ میں رکھیے، ابو طالب سگے چچا ہیں، ساتھ دیا، شیب ابی طالب میں بائیکاٹ ہوا، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، پالے پالنے پوسنے میں ساتھ رہے، کفار مکہ کے سامنے دفاع کرتے رہے، لیکن آخری وقت میں کہا کلمہ پڑھ لو، اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا. ابو جہل نے کہا کہ کیا باپ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ انہوں نے کہا دین سے نہیں پھروں گا ابا کے. اسی پہ مر گئے. اللہ کے رسول نے کہا مغفرت کی دعا کروں گا اگر منع نہیں کیا گیا. تو قرآن کی آیت آ گئی کہ نبی اور مومن مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، وہاں چلے گئے، دے دی گئی، اور قبر پہ جا کے رونے لگے. صحابہ نے پوچھا تو کہا کہ زیارت کی اجازت تو مل گئی، یہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، میں اپنے الفاظ میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں. مجھے زیارت کی اجازت تو مل گئی، اس کی اجازت نہیں ملی کہ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں. سگی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی کیونکہ کلمہ نہیں پڑھے تھے. ابو طالب جہنم سے نہیں نکلیں گے، سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس لیے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. نجاشی نے کلمہ پڑھا تھا، بہت دور تھے، ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی. ہاں، عبداللہ بن ابی بن سلول نے نفاق اختیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، آج کے دور میں نہیں، آپ کے ساتھ رہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اندر سے منافق تھا. مسلمان کی پہچان والی چیز اس کے اندر نہیں تھی، باہر تھی. نماز میں حاضر ہوتے تھے منافقین. مر گیا. بیٹے نے کہا پر اللہ کے رسول آپ میرے ابا ہیں. بیٹے سچے مسلمان تھے، صحابی ہیں، صحابی عبداللہ بن عبداللہ. اللہ کے رسول میرے ابا کا انتقال ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی قمیض دے دیں، میں اسے باپ کا کفن بنا دوں گا. جو بھی تھے باپ تھے، محبت فطرت میں رہتی ہے، رشتہ داری والی. آپ نے دے دی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے بھی دی کہ جب بدر کا موقع تھا اس وقت حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا کے پاس کپڑا نہیں تھا، تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے حضرت عباس کو کپڑا دیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ کے رسول نے اپنی قمیض دے دی. اور نماز جنازہ پڑھانے گئے، حضرت عمر پکڑ کے کھینچنے لگے کہ پیچھے آ جائیے، مت پڑھائیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو نہیں بخشا جائے گا ان کو، میں 70 سے زیادہ کروں گا. قرآن کی آیت آ گئی سورہ توبہ ہی میں، ہاں، کہ ان میں سے کوئی شخص لا تقم، ہاں کیا ہے وہ، لا تقم علی قبرہ ماتا، ہاں، ان میں سے جو شخص مر گیا اس کی قبر پر کبھی کھڑے نہ ہو. غلطی نہ ہو اس لیے آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. ہاں، اس کی قبر علی قبر ہی ہے، اس کی قبر پر کبھی بھی کھڑا نہ ہو جو ان میں سے کوئی مر جائے. نوٹ کیجئے،
ایک مسلمان بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے ساتھ جنگ میں بھی جا رہا ہے، آپ کو نبی ماننے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، صحابہ کے بیچ میں ان کے بیٹے سگے بیٹے جو ہیں سچے مسلمان مر گئے تو کہا نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھی بلکہ مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. امی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، مائیں بہنیں بھی غور کریں. ہاں، آپ کا بیٹا آپ کو بہت فکر ہوتی ہے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو کیا آپ اس بات کو پسند کریں گی کہ آپ کا بیٹا جہنم میں جائے؟ اور اگر آپ کا بیٹا، آپ، ابا، بابا، کوئی بھی توحید کے بغیر اگر دنیا سے چلا گیا، شرک کے ساتھ گیا، تو جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا. یہ روز دہرائیے دماغ میں جو میں کہہ رہا ہوں. حضرت ابراہیم دعا مانگتے تھے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بیٹے اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. ابھی میں نے ایک مسجد میں کہا، سوال کیا، ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں کسی سے میں کہوں کہ کیا آپ کو کوئی اگر بولے گا کہ 5 کروڑ لے لو ہمارے بت کے سامنے سجدہ کرو، کرے گا کوئی یہاں سے مسلمان؟ نہیں کرے گا. اگر پستول لگا دوں اور بولو نہیں تو گولی شوٹ کر دوں گا، بول شرک کا کلمہ، کتنے لوگ بولیں گے؟ ہم نہیں بولیں گے، ڈر سے بھی، خوف سے بھی، دباؤ سے بھی ہم ایسا کہہ رہے ہیں، ہم نہیں بولیں گے. ابراہیم علیہ السلام بولتے ہم پکی قبر توڑنے کی ہمت نہیں رکھتے. سیدنا ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا تھا. ہم بڑے وہ بڑے، کیا درجہ ہے ہمارا، ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ وہ شخص سیدنا ابراہیم، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ توحید کی اعلیٰ ترین مقام پر انبیاء اور رسولوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں، ان کے بعد حضرت ابراہیم کا درجہ ہے. آپ کی ملت کی پیروی کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم کو حکم دیا ہے. ہر صبح شام کے اذکار میں ہم کہتے ہیں کہ علی ملت ابینا ابراہیم، ملت پر ہم مسلمان ہوئے صبح کی. اس شخص کی دعا ہے کہ ہم کو اس بات سے بچا پروردگار کہ بتوں کی پوجا کریں. اور ہم اپنے آپ کو اتنا ذہین سمجھتے ہیں یا کامل سمجھتے ہیں کہ عقیدہ دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، نتیجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ مجھے معاف کیجئے گا، اس عنوان کے تحت میں جو بیان کرنا چاہتا تھا کہ قرآن میں مسلمانوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہیں. چند کا ذکر کرنا وہ شاید میں نہیں کر پاؤں گا. اور قرآن میں کافروں کی صفات بیان کی گئی، کافر ایسے ہوتے ہیں. قرآن میں منافقین کی صفات بیان کی گئی ہے کہ منافقین ایسے ہوتے ہیں، اور زیادہ منافقین کی ملے گی آپ کو. ابھی میں نے سورہ بقرہ کا شروعات کی، شروع میں چند 3-4 آیتیں ہیں مومن کی، 2 آیتیں مومنون کے بارے میں بتائی گئی، 4-6 آیتیں کافروں کے بارے میں، 13 آیتیں منافقین کے بارے میں. سورہ توبہ آل عمران میں آپ کو منافقین کی علامت پر لمبی بحث ملے گی. سورہ توبہ جو آخری میں سب سے لمبی سورہ نازل ہوئی، اس میں منافقین کی علامتیں ملے گی. پھر قرآن میں ہم کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے مسلمان ہونے کی پہچان یا کیا ہونی چاہیے، آپ کی حالت اور شکل کیا ہونی چاہیے. ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اکثر میں نے تقریروں میں اس کا ذکر کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ اور علماء کہتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے، آپ کے اور ہمارے لیے، اس دعا سے زیادہ ضروری کوئی دعا نہیں ہے، اس دعا سے زیادہ مفید اہم دعا کوئی نہیں ہے کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی ایسے گھر میں پیدا کرتا جہاں پتھروں کی پوجا ہوتی ہے، کنکروں کو شنکر بنایا جاتا ہے، اور پوجا پاٹ ہوتی ہے، تو ہم بھی وہی کرتے. کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم بھی کہنے لگتے نعوذ باللہ. کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے جو مسلمانوں کو دشمن مانتا ہے، توریت کو مانتا ہے جو تحریف شدہ ہے، انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، نبی کو برا بھلا کہتا ہے، یہودی، جینی، بدھسٹ. اگر ہم وہاں پیدا ہوتے، ویسے ہی ہوتے، تو کیا ہوتا؟ اہدنا الصراط المستقیم کا ایک مطلب یہ ہے کہ مذاہب میں جتنے مذہب ہیں ان میں صحیح مذہب دے اللہ، ہم کو صحیح دین دے. اور اہدنا فی الصراط، الی الصراط کا بھی معنی ہے فی الصراط کا. عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے یہ تفسیر کی جو میں بتا رہا ہوں.
ایک معنی یہ ہے کہ صراط مستقیم اسلام تو ہے، لیکن اب اسلام میں لوگوں نے اسلام کے بہت سی شکلیں اور ایڈیشن بنا لی ہے، یہ مسلک وہ مسلک، یہ طریقہ وہ طریقہ. اور آج میں کہہ رہا ہوں یا کوئی کہے تو لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، لیکن میں ایک موٹا سا سوال ہے، چلیے میں اگر نہ چھیڑوں تو آپ بتائیے کہ کیا سارے مسلک صحیح ہیں جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں؟ یہ سب میں مت پڑو، اپنے اپنے راستے پہ چلنے دو، سب کی منزل ایک ہے، راستے الگ ہیں. کیسا ایک ہے؟ یہاں ایک راستہ ادھر وقار آباد جا رہا ہے، ایک راستہ ادھر حیدرآباد جا رہا ہے، دونوں پہ چلنے والا ایک ہی جگہ پہنچے گا کیا؟ لاجیکل یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کسی طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی. انتہائی غلط بات، بڑا دھوکہ. اسلام اللہ وہی قبول کرے گا جو اس نے آسمان سے اتارا. آسمان سے کون سا اسلام اتارا؟ جو قرآن میں ہے، جو رسول کے پاس ہے، جس کو ہم سنت کہہ سکتے ہیں، عقیدہ اور عمل صاحب. اور وہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی. وہی دین اللہ کو منظور ہے. باس وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، اللہ کے یہاں کبھی قبول نہیں ہوگا. کلیئر ہے کہ نہیں یہ بات؟ اب صحابہ کرام جو اسلام مانتے تھے جنت میں جانے کے لیے، وہ کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ بتائیے، جواب دیجئے. کافی ہے نا؟ اس میں کچھ کمی تھی کیا؟ لیکن اب لوگوں نے اس میں یہ ہمارے فلاں امام آ گئے، انہوں نے یہ اصول بنا لیا، فلاں بزرگ ہے ان کی عقل میں یہ نہیں آیا، دوسرے مذہب کی طرف سے ایک چیز آئی تو اس کی بنیاد پر اسلام کی تعلیم میں جو ہے اس کو موافق بنانے کے لیے کچھ چینجنگ کر لی. یونانی فلسفہ آیا تو جہمیہ قدریہ پیدا ہوئے، عقل کی بنیاد پہ کہا اللہ کی یہ صفات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے رسول نے بتائے نہیں، صحابہ نے سمجھی نہیں، ہم کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کا ہاتھ قرآن میں ہے تو ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہے، قدرت ہے. یہ ہمارے یہاں بہت سے مسلمان بولتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر قائم ہے، تو اشعری ماتوریدی اور ہمارے یہاں حنفی بھائی انہی کے تاثر سے کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ایسا بولتا ہے وہ کافر ہے. اور یہ آدمی امام حنیفہ کو امام بھی مان رہا ہے، اور جس کو کافر، جس چیز کو وہ کفر کہہ رہے ہیں اس کو بھی مان رہا ہے. سمجھ ہی میں نہیں آتا کون سا دین مان رہے ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ گھورک دھندا مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے. تصوف کے نام پر ہمارے درمیان اسلام کی بگڑی ہوئی شکل جو مسلمانوں کو اسلام کے نام پر اسلام سے دور کرتی ہے. جملہ سمجھیے، دماغ میں گھسائیے. میں اس کو بہت ضروری چیز سمجھتا ہوں، ہاں، اور خواتین بھی اچھی طرح سمجھیں. اگر آج کی اس مجلس میں جو میں صفات بیان کرنا چاہتا تھا، اس میں صرف آپ نے اتنا سمجھ لیا کہ صحیح عقیدہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس کی کتنی ضروری حفاظت کرنی چاہیے، تو مجھے لگے گا کہ اللہ رب العالمین نے میرا آنا یہاں مفید بنا دیا، قبول کر لیا. اللہ قبول فرمائے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی بہت سی شکلیں آج ہمارے درمیان ہے. میرے بھائیوں، آپ میں سے کوئی شخص اگر مثال کے طور پہ، میں نے بھی تصوف کی بات کہی، لگتا ہے کہ مولانا مسلک کی بات چھیڑ کے، اختلافی بات چھیڑ کے ہم اس کو رد کر رہے ہیں، اپنا مسلک ثابت کر رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، میں غلط ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پیش کیا تھا، کیا اس اسلام میں یہ ایسے تضاد ہیں کیا کہ صوفی بولتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، قرآن بولتا ہے اللہ آسمان کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، اور ایسا ایک معاملہ نہیں ہے. ایک طبقہ بولتا ہے کہ تقدیر کچھ ہے ہی نہیں، ایک طبقہ بولتا ہے کہ نہیں، سب کچھ تقدیر ہی ہے، اور اہل سنت بولتے ہیں کہ نہیں، کچھ انسان کو بھی اختیار ہے، کچھ تقدیر بھی ہے. شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ رہو. تقدیر کے معاملے میں ایک آگے ہے، ایک پیچھے ہے، ایک بیچ میں ہے. جو بیچ والا ہے وہ صحیح ہے. حضرت ابن عمر ایک صحابی ہیں، ان سے ایک آدمی نے آ کے کہا کہ بصرہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، معبد جوہنی. تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ ان سے جا کے کہہ دو کہ میں ان سے اور وہ مجھ سے بری ہیں. اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر کو نہ مانے. تو اب ہمارے مولوی صاحبان آج کل کے دانشور یہ کہیں کہ حضرت ابن عمر جو ہے اختلافی بات کر رہے تھے. ارے تقدیر کا ہی تو انکار کیا تھا نا، وہ اپنے طور پہ کر رہے تھے، کرنے دینا چاہیے. جیسے آج کل لوگ سبق پڑھاتے ہیں کہ وہ بدعت کر رہا ہے، وہ میلاد پڑھ رہا ہے، وہ قبر پہ جا رہا ہے، وہ غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، وہ جادو کر رہا ہے. کرنے دو نا، سب ایک ہو جاؤ. ایک ہی برتن میں شہد بھی ڈالو، دودھ بھی ڈالو، پیشاب بھی ڈالو، چاول گیہوں بھی ڈالو، گوبر بھی ڈال دو، سب کھا لو. یہ دین کو ایسا بنا دیا ہے آپ نے جو دنیا میں نہیں قبول کریں گے.
تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا کہ دین کے علاوہ اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ دین کون سا دین ہے جو قبول کرے گا؟ وہ رسول پر جو اتارا ہے. اور آج جو الگ الگ دین ہے وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، اور یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. جو اللہ کا اتارا ہوا دین نہیں ہے اس پہ چلیں گے تو جہنم کے راستے پہ چلیں گے. یہ بھی اللہ اور رسول نے بتا دیا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت کے راستے پر ہوگا، باقی 72 غلط ہوں گے. کتنے غلط ہوں گے یہ الگ بحث ہے. کوئی بہت غلط ہوگا، کوئی کم غلط ہوگا، کوئی ہمیشہ جہنم میں جائے گا، کوئی کچھ دن کے لیے جائے گا. جائیں گے جہنم کے راستے پر. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک صحیح ہے، ہم کہہ رہے ہیں سب کو صحیح بولو. گائے بھی گابن، بیل بھی گابن، سب صحیح. یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. ہاں، مسلک سے اوپر اٹھ گئے. کیا اٹھ گئے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک، جماعت اسلامی. اللہ نے تھوڑی کہا سنی بنو. پھر کیا بننے کے لیے کہا ہے؟ شیعہ بننے کے لیے کہا، فلاں بننے کے لیے کہا. آپ سنت پر عمل کیے بغیر سنی نہ بنو یہ منع نہیں کیا ہے، کہا ہے قرآن حدیث نے. قرآن کو مانو کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اہل قرآن مسلمانوں کو کہا گیا حدیث میں. اہل سنت صحابہ کہتے تھے سچے مسلمانوں کو، کن کے مقابلے میں؟ اہل بدعت کے مقابلے میں. اہل بدعت نے الگ الگ پہچان بنا لی، ان کے الگ اصول بنے، الگ راستے بنے، تو ان کی الگ پہچان ہو گئی، الگ راستے بن گئے، اسی سے فرقہ بنا. اور جو قرآن حدیث پر قائم ہے وہ جماعت ہے. میری بات موضوع سے شاید ہٹ گئی، یعنی میں جو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بہت اہم ہے. میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ مسلمان کی پہچان اور مسلمان کی جو بنیاد ہے وہ سب سے پہلے عقیدہ ہے. اور جب عقیدے کو درست کرنے پر آپ آئیں گے تو یہاں آئے گی بات. اور میں کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. مذاہب میں سچا مذہب اسلام ہے، اور اسلام میں بہت سے مسلک ہے، اس میں سے وہی ایک مسلک صحیح ہے جو سنت والوں کا ہے، حدیث والوں کا ہے. اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، سلفی، صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے. اللہ کے رسول نے جو کہا تھا کہ جنت میں جانے والا، نجات پانے والا گروہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو کون سی چیز ہے؟ عقیدے میں پہلے، سب سے پہلی چیز عقیدہ. تو ہم جب دعا کر رہے ہیں نا نماز میں کہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، تو سیدھا راستہ کس کا ہے؟ کون سا ہے؟ سیدھے راستے میں مطلب اسلام میں مذاہب میں صحیح مذہب اور مسلکوں میں صحیح مسلک، وہ اس کی توفیق دے. اب ہم جب صحیح لیں گے تو غلط والوں کو غصہ آئے گا، برا کہیں گے. ہم کو ہمدردی سے، اخلاص کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن صحیح کو چھوڑ کر اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ نہیں ڈالنا چاہیے. ایک بات. اب صراط مستقیم، جب صراط مستقیم پر آپ چلیں گے تو مسلمان کی پہچان آپ کے اندر آئے گی. وہ مسلمان آپ ڈھلیں گے، بنیں گے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم لوگ جو باتیں جو کہہ رہے ہیں اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت میں جب آئے، نبی بنے تو کیسے حالات تھے، اور آپ کے 23 سالہ تربیت سے کیسے حالات ہو گئے. صحابہ کرام دنیا کے سب سے بہترین انسان، سب سے اعلیٰ ایمان اور عمل والے بن گئے. ویسی مثال نہیں ملتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو جس طریقے سے سدھارا، اصلاح کی، تربیت کی، اس طریقے سے اچھا طریقہ کوئی اور ہو سکتا ہے کیا؟ مولانا مودودی صاحب کا طریقہ، مولانا الیاس صاحب کا، ڈاکٹر اسرار صاحب کا، سید قطب صاحب کا، اللہ ان سب پر رحم کرے. بزرگ ہیں، ٹھیک ہے. اب ان سے بھی اوپر چلے جائیے، کوئی پیر صاحب، کوئی امام صاحب، ان کا کوئی طریقہ، ان کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، تو کیا آپ کا کیا فتویٰ رہے گا؟ یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جو لوگ الگ بھی ہوتے ہیں نا، سنت سے ہٹتے ہیں، نئے مسلک کو اختیار کرتے ہیں، نئے سے مطلب جو قرآن حدیث والا ہے اس سے ہٹ کے، وہ بھی اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں، اور ان کے بڑے چھوٹے یہ تسلی دیتے رہتے ہیں کہ ہم رسول کے ہی طریقے پہ ہیں. یہ بھی نماز رسول کی نماز ہے، وہ بھی نماز اللہ کے رسول نے 4 بلکہ کچھ 8-10 طریقے سے نماز پڑھی. ایسا ہے نہیں. اور ایسا کہہ کے ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب میں مبتلا کرتے ہیں. تو صراط مستقیم کی ہدایت مانگیے، صرف نماز میں دعا کر کے نہیں، بلکہ تحقیق کیجئے کہ وہ صراط مستقیم جس کو مانگنے کی دعا اللہ نے ہم کو سکھائی ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں، وہ ہے کیا؟ تو قرآن بتائے گا آپ کو کہ صراط مستقیم نبیوں کا طریقہ، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا.
صدیقین 16 صالحین اس امت میں نبی کے بعد سب سے اہم صحابہ کرام ہیں. صحابہ کا طریقہ. تو صحابہ کرام کی جو خوبیاں تھیں ایمانی اعتبار سے، اب آپ مسلمانوں کی خوبیاں، صحابہ کی خوبیاں قرآن کے مختلف جگہوں پہ پڑھتے جائیے. ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ توبہ کی، والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اولیاء ہیں. یہ ولایت دینیہ ہیں. ہاں، دل سے محبت مسلمان کو مسلمان سے ہونی چاہیے. اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو جتنی برائی ہے اتنی نفرت، جتنا نیکی ہے اتنی محبت. ایک مسلمان چور، کل ایک تقریر کی تھی تو ایک سوال کیا تھا کہ ہم کسی مسلمان کو بدعتی ہے یا غلط ہے نفرت کریں؟ ہاں، لیکن جتنا ایمان ہے اتنی محبت بھی کریں. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایک مسلمان نے چوری کی، اسلامی حکومت میں عدالت میں اس کا جرم ثابت ہو گیا، قاضی نے اس کے فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے کی سزا اس کو دی جائے گی، لیکن وہ مسلمان ہے. اب اگر پتہ چلے اسی قاضی کو کہ اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کھانے کی تنگی ہے، تو بیت المال سے اس کے گھر میں راشن بھی بھیجا جائے گا. مسلمان ہونے کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ خیال رکھا جائے، اور جرم کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے. دونوں چیزیں اکٹھا ہوگی جس کے اندر جتنا. تو مسلمان کے اولیاء ہیں، دوسرے نہیں ہیں. دوسروں سے تجارت لین دین کا جواز تو ہے، دل سے ان سے محبت نہیں کی جائے گی. یہ ایمان اور توحید کا حصہ ہے. ولا اور برا، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. جو بدعتی ہوگا اس سے ہم کو محبت نہیں ہونا چاہیے. بدعت سے نفرت اور اہل بدعت سے نفرت ضروری ہے. لیکن اگر ہلکی بدعت ہے، کفر والی نہیں ہے، تو ایمان کے حساب سے محبت بھی ہوگی اور بدعت کی بنیاد پر نفرت بھی ہوگی. حتیٰ ابی بن کعب ابن مالک نے غلطی کی تھی، اللہ کے رسول نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، سارے صحابہ نے بات چیت بند کر دی تھی، لیکن ان کو وہ کافر نہیں مانا. اللہ کے رسول اللہ نے جیسی توبہ قبول کی، سارے مسلمان مبارکباد دے رہے ہیں. یہ ہے مسلمان. اللہ نے کہا مان لیا، رسول نے کہا مان لیا، روک دیا رک گئے، کہا کرو کرنے لگے. تو مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب یہ دوستی کیسی ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اب نیکی کیا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نیکی ہے؟ ایک لطیفہ یاد آیا. کسی نے لکھا کہ ٹیچر نے پوچھا 2 بچوں سے کہ آج آپ میں سے، بچوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کسی نے کوئی نیک کام کیا؟ تو 2 بچے اکٹھا کھڑے ہوئے، کہا ہم نے ایک نیک کام کیا. کہا اچھا ماشاءاللہ، کیا کام کیا آپ نے؟ کہا ہم دونوں نے مل کے ایک بوڑھی عورت کو راستہ پار کرا دیا. کہا شاباش، بہت اچھا کام کیا. لیکن بیٹے یہ بتائیے کہ ایک بوڑھی عورت کو راستہ پار کرانے کے لیے 2 بچوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو ایک نے بڑی معصومیت سے کہا کہ سر اصل میں وہ راستہ پار کرنا ہی نہیں چاہتی تھی. نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ عورت راستہ پار کرنا نہیں چاہتی تھی، انہوں نے زبردستی اٹھا کو ادھر سے ادھر کر دیا. تو کیا یہ نیکی ہوئی؟ تو نیکی ہونی چاہیے. نیکی حقیقت میں نیکی ہے، اللہ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا. کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بھی شریعت طے کرے گی. اب مثال کے طور پہ آج جو لوگ عرس لگاتے ہیں، جو لوگ اجمیر جاتے ہیں عبادت اور اجر و ثواب سمجھ کے، جو لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہیں، عید میلاد منا رہے ہیں، محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہوں میں؟ جو کر رہا ہے وہ اس کو غلط مان رہے ہیں، وہ اس کو صحیح مان رہے ہیں. آج کل جادو ٹونے کی دکانیں چل رہی ہیں، ہاں، رقیہ کے نام پہ کہانت چل رہی ہے. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں. اگر ایسا ہے تو بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے. چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. اس پہ چپ رہنا میں گناہ سمجھتا ہوں، علماء کا، عوام کا. کہ ایک آدمی، میں بیان جو کرنا چاہتا تھا نا، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرنا، تو انہوں نے فرقہ بن گئے، یہ امت بھی بن گئی. انہوں نے اپنے علماء اور احبار کی تقلید کر لی، رب بنا لیا، یہ امت بھی بنا رہی ہے. وہ جادو ٹونا بھی کرتے تھے، قرآن نے بتایا. اس امت بھی جادو ٹونا کر رہی ہے. جادو کا سیکھنا بھی کفر ہے، سکھانا بھی کفر ہے، کرنا بھی کفر ہے، کرانا بھی کفر ہے. وہ بھی ہمارے اندر ہے.
آ گئی ہے. اب اگر مومن ایک دوسرے کے مرد عورت ہے, مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, تو آپ اگر جادو ٹونا شرک ہوتا دیکھے تو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ جو کر رہا ہے وہ تو اچھا سمجھ کے ہی کر رہا ہے نا, وہ کرے گا, اور جب آپ منع کریں گے تو اس کو برا لگے گا, مانے گا برا. یہی امتحان ہے کہ آپ بندے سے ڈرتے ہو کہ اللہ سے ڈرتے ہو. اگر اللہ کے رسول بھی یہ سوچتے کہ لوگ مجھے اچھا ہی بولتا رہے, امین و صادق بولتے ہیں, تو مشرکین مکہ کو مشرک نہیں بولتے تو لوگ ناراض ہی نہ ہوتے. لیکن کہا نا, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا, نیکی کا حکم دو برائی سے, اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے, برائیوں میں سب سے بڑی برائی, سب سے بڑا برا کام شرک ہے, اور ہر نبی نے شرک کو رد کیا ہے. اور ہم کہتے ہیں سمجھوتا کرو, چپ ہو جاؤ, کچھ بولو مت. اور عید الاضحیٰ آتا ہے تو حضرت ابراہیم کا واقعہ سنتے سناتے ہیں, باپ سے لڑ گئے, قوم سے لڑ گئے, نمرود سے مناظرہ کیا, بتوں کو توڑ دیا, گھر سے نکلنا پڑا, سب چھوڑ دیا. کہانی کے لیے صرف, تو ہم بھی کہانی بن رہے ہیں. تو نیکی کا حکم دینے والے مسلمانوں کی پہلی پہچان ایک دوسرے سے دوستی. آپ کے گھر میں برائی ہو رہی ہے, اب یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں برائیوں سے روکنا گناہ ہوتا ہے, برائیوں سے روکنا حرام ہوتا ہے. یہ بھی دھیان رہے, سب کا کام نہیں ہے, سب سمجھ نہیں پاتے, علماء باز نہیں سمجھ پاتے. اگر آپ کسی کو برائی سے روکنے جاتے ہیں, وہ برائی ختم نہیں ہوگی لیکن اس سے بڑا فساد ہو جائے گا, ایسا یقین ہے. ایسا یقین ہے کہ آپ جس برائی کو ختم کرنے جا رہے ہیں وہ برائی ختم تو نہیں ہوگی, اس سے بڑا فساد ہو جائے گا. تو ایسی برائی کو روکنا, ختم کرنا, کوشش کرنا حرام ہے, حرام. جیسے آپ کے فرض کر لیجئے کہ یہاں پکی قبر ہے, قبرستان, ابھی آپ نے لوگوں کو سمجھایا ہی نہیں, آپ جا کے کہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے کہا ہے, حضرت علی کو بھیجا تھا پکی قبریں توڑ دو, ہم جا کے توڑتے ہیں, آپ توڑنے لگو. تو جنہوں نے بنایا ہے وہ مان لیں گے کیا؟ قبول کر لیں گے کیا؟ نہ اصلاح ہوگی اور نہ وہ اس کو قبول کریں گے, پلٹ کے آپ پر حملہ ہوگا, جھگڑا فساد ہو جائے گا. حضرت ابراہیم نے جو توڑا تھا تو پہلے اسٹیپ میں نہیں توڑا تھا, بہت کچھ مرحلے سے گزرنے کے بعد توڑا تھا بتوں کو, اور اس کے رد عمل کو جھیلنے کے لیے تیار بھی تھے, اکیلے تھے. آج اگر ہم کسی ایک جگہ پر, کہیں ملک میں کہیں ایک جگہ مسلمان کرے, پورے ملک کے مسلمان پر آفت ہوگی. تو یہ صحیح کام کرنا بھی غلط ہوگا. ہمارے جو جوشیلے جذباتی نوجوان آج کل صراط مستقیم سیکھتے نہیں, دین کو سمجھتے نہیں, اور کچھ جذباتی لوگوں کے پیچھے, کوئی اس کے پیچھے بھاگ جاتا ہے, کوئی فلاں نے اچھی تقریر کی, 1 کروڑ لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے. ارے بہت اچھا درس دیتے ہیں. آج کل یہ چلتا ہے سوشل میڈیا پہ, اتنا لائک اتنا وہ. پہلے کچھ اور ٹرینڈ تھا, اور کچھ لوگ جو ہے سچی جھوٹی حکایتیں بیان کرتے تھے کہ ارے وہ بزرگ بالغ جس دن ہوئے تھے اس دن وضو کیا, اور جس دن انتقال ہوا اس دن وضو ٹوٹا. اتنے پہنچے ہوئے تھے, ہاں, زمین کے اوپر سے اندر دیکھتے تھے, وضو کرتے تھے تو پانی میں گناہ جو گرتا تھا وہ دکھتا تھا, کرامت کھیلتے تھے. یہ میں صرف مذاق کے لیے نہیں کہتا, ہمارے پاس سلف کے اس طرح کے اقوال ہیں. اگر کوئی آدمی آپ کو ایسا نظر بھی آ جائے, ہاں, بہت اچھا درس قرآن دیتا ہے, چھوڑیے, ہوا میں اڑے پانی پہ چلے, لیث بن سعد امام شافعی کہتے ہیں, لیکن اگر وہ سنت کا مخالف ہے تو جان جاؤ کہ وہ رحمان کا نہیں شیطان کا ولی ہے, اس سے متاثر نہیں ہونا. دجال بھی بہت سی ایسی چمتکاری چیزیں پیش کرے گا, جو ایمان والا نہیں ہے متاثر ہو جائے گا. یہ تو دجال سے کم سے آج لوگ گمراہ ہو رہے ہیں بہت سارے. تو مسلمان وہ ہے پہلی پہچان, نیکی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے. آپ کے گھر میں آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا, بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, آپ کو توفیق نہیں ہو رہی ہے, آپ کے اندر مسلمان کی پہچان ہے ہی نہیں. اگر آپ ایسے ہیں, غور کیجئے, بچے بیوی کو نہیں بولتے. ابھی ہمارے بھائی شیخ ابو زید کی ایک کلپ سنا, بڑی پیاری لگی مجھے, بہت اچھا دلیل دی کہ جو لوگ سڑکوں پہ بیٹھ کے اوباش ٹھیک سے دین سمجھتے بھی نہیں, جانتے بھی نہیں, سعودی عرب کو اور حکومت کو بولتے ہیں نکلو, ان کو نکالو, ہٹاؤ, حکومت بند کرو. کیوں؟ ان کی فلاں چیز غلط ہے. تو جن کا 20 کا بیٹا بے نمازی ہے, بھائی بے نمازی ہے, بھائی اور بھائی کو گھر سے نہیں نکال سکتا بے نمازی کو, اور حکمراں کو حکومت سے نکالنے کی بات کرتا ہے. یہ اوقات ہے تمہاری.
پہلے دین کے راستے سمجھو، تربیت کرو. تو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا. اب ہمارے یہاں دیکھیے، یہیں اسی ایک اصول پر دیکھ لیجئے، ایک جماعت ایسی ہے جو بولتی ہے کہ فروعات میں مت پڑھو، ایک ہو جاؤ، مسلک سے اوپر اٹھ جاؤ، دین کی اقامت کرنی ہے، اقامت دین کرنا ہے تو طاقت کی ضرورت ہے. تو اب طاقت کی ضرورت، تو اتحاد کی ضرورت، تو کیا کرنا؟ میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، ایک ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو جب میلاد نہیں پڑھا، میلاد پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، قبر پہ جا رہے ہیں، عرس منا رہے ہیں، تو اس دین کو قائم کریں گے؟ یہ نبی کا دین تھا. حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ عرس والا، میلاد والا، فاتحہ والا دین قائم کرو. دین قائم کرنے کا یہ مطلب ہے. دین قائم کرنے کا مطلب توحید قائم کرنا. آپ توحید سمجھتے ہی نہیں، سمجھنا چاہتے بھی نہیں، توحید کی بات کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہو اور دین کی قائم کرنے کی بات کرتے ہو. عجیب بات ہے. بدن کو کٹنا، بولے گے کٹنگ نہیں ہونی چاہیے بدن میں، لیکن آپریشن کرنا ہے. چھری لگائے بغیر، دھار لگائے بغیر پیٹ کے اندر کا سامان باہر نکالنا ہے، دماغ کے اندر کا ٹیومر نکالنا ہے. یہ آپریشن ایسے نہیں ہوگا. تو بہرحال مختصر یہ کہ یہ نیکی کا حکم دینا، پہلے آپ کو نیکی کا علم حاصل کرنا ہوگا، برائی سے روکنا. اب ایک قوم جو فضائل پر محنت کرتی ہے، بڑی محنت کرتے ہیں بیچارے، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ہمدردی ہے. ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی محنت کا صرف صحیح رخ دے دیجئے، توحید کو اپنائیے، شرک کو رد کیجئے. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ برائی سے روکو ہی مت، آداب بتاؤ، مسائل میں مت پڑھو. ہاں، ہمارے دوست حافظ جمیل کہتے ہیں، ان کے رشتہ دار نے کہا کہ ہم تو صرف آداب بتاتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں. تو کہا اس کا مطلب اگر الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کوئی دارو پیے گا، شراب پیے گا، تو آپ بولیں گے سیدھے ہاتھ سے پیو، فضیلت سیدھے ہاتھ سے پینے میں ہے. کہا نہیں، ایسا کیسے؟ کہا بھائی آپ تو فضائل بتاتے ہو. کہا نہیں، یہ تو حرام ہے نا. کہا حرام بولنا تو مسئلہ ہو گیا نا، اور آپ مسائل بیان نہیں کرتے. تو شراب کو سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے، آپ یہ بیان کیجئے دارو پینے والوں کو. کہا نہیں، ایسے کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا آپ ایسی بات کر رہے ہیں. مسائل کو جانے بغیر فضائل نہیں مل سکتے. نماز کے فائدے آپ نماز کے طریقے کو جانے بغیر جان سکتے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی آپ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن بولتے ہیں فجر سے یہ فائدہ ہوگا، ظہر سے وہ فائدہ ہوگا، مغرب عشاء سے یہ فائدے ملیں گے دنیا اور آخرت میں. جب آپ نبی کی نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے تو نبی کی نماز کا فائدہ نہیں ملے گا. یہ میں نے کچھ اشارے کیے ہیں. پہلی صفت نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. دوسری صفت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے بعد ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. آپ یہ بھی غور کیجئے کہ مومن مرد اور مومن عورت کہا، تو عورتیں بھی نیکی کا حکم دیں گی، برائی سے روکیں گی. جہاں اپنے دائرے میں غیر مسلم کو اسلام بھی بتائیں گی. حضرت عباس کی بیوی فضل بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت ابن عباس کے، عبداللہ بن عباس کی والدہ غیر مسلموں میں تبلیغ کرتی تھی. حضرت زنیرہ غیر مسلموں میں، کفار مکہ نے پکڑ کر ان کو بھی باندھا تھا، 3 دن بھوکا رکھا تھا، کوڑے مارے تھے. ایسی کئی عورتیں ملے گی، اور جنگ میں بھی حصہ لیا. تو یہ بھی حکم دیتی تھی. اور پھر اپنے گھر میں مائیں اپنے بچوں کو تعلیم دیں گی. ماں کا اثر بیٹے پر سب سے زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے گھر کی زبان کو باپ والی پادری زبان نہیں بولتے، فادری زبان نہیں بولتے، مادری زبان بولتے ہیں کہ ماں کی زبان ہے، اس لیے کہ ماں کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور خدمت کے اعتبار سے ماں کا حق بھی سب سے زیادہ ہے بچے پر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتیں بھی نیکی کا حکم دیں گی، برائی سے روکیں گی اپنے دائرے، اور نماز قائم کریں گے. جمع کا سیگا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن مسجد اگر جانا چاہیں تو دنیا کے کسی انسان کو اللہ نے اور رسول نے یہ پاور نہیں دیا ہے کہ مسلمان عورت کو مسجد جانے سے روک دے. اللہ کے رسول نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بدیوں کو اللہ کے گھروں سے روکنا نہیں. حضرت عاتقہ سے بخاری میں روایت ہے، حضرت عمر کے ایک بیٹے نے کہا کہ آپ مسجد سے آ رہی ہیں؟ کہا ہاں. کہا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے شوہر عمر اس کو ناپسند کرتے ہیں؟ کہا ناپسند کرتے تو منع کیوں نہیں کرتے؟ منع کر دیں. کہا منع نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع کرنے سے منع کیا ہے. اب بتائیے، جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا عمر فاروق کی جرت نہیں ہے کہ اس سے روک دے. اور آج کے مولویوں کو، آج کے لوگوں کو ہے.
تو حضرت عاتقہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک وہ منع نہیں کریں گے میں مسجد جاتی رہوں گی اور زندگی بھر جاتی رہی. حضرت عمر نے کبھی روکا نہیں ہے, ایسا مشہور کر دیا کہ آپ نے روکا ہے. تو عورتوں کو مسجد سے جوڑ کے دین سیکھنے کا موقع شریعت نے فراہم کیا. ہم عورتوں کو اور مسجد سے کٹ کر دیا, دین سیکھنے کا ذریعہ نہیں. عرس میں جاتی ہیں, میلے ٹھیلے میں جاتی ہیں, آرائش زیبائش بازار میں, خرید و فروخت کے مقامات پر, پارکوں میں, تفریح کی جگہ, سب جگہ جاتی ہیں. گناہ کے مقام پہ بھی چلی جاتی ہیں. مسجد میں بھی اتنا ہے بس. کالج میں اتنے بڑے بڑے کانڈ اور کاروبار ہو رہے ہیں, مرتد ہو گئی, غیر مسلم سے تعلق قائم کر لیا. ایک مولوی نے فتویٰ نہیں دیا کہ اسکول میں ڈالنا حرام ہے, فتنہ ہے, مسجد سے روکنے میں لیے فتویٰ دے دیا. کون سا دین مانتے ہیں, سمجھ ہی میں نہیں آتا. تو نماز قائم کرنے میں عورتیں بھی شامل ہیں جمع میں, اور یہ نماز بہت اہمیت کی حامل ہے. تربیت کے اعتبار سے نماز سے متعلق تفصیلی احکامات آپ کو صاف صفائی سکھاتے ہیں. وضو, غسل, پیشاب کر لیا وضو ٹوٹ گیا, مزی نکل گئی وضو ٹوٹ گیا, ہاں وہ نماز سے پہلے مسواک کرنا اچھی بات ہے. احتلام ہوا, ہم بستری ہوئی تو پورے جسم کا غسل ضروری ہے. عورت کو منتھلی کورس یعنی حیض کا خون آیا, بچے کی ولادت میں خون آ رہا ہے تو ناپاک ہے, اس سے پاک ہونے کے بعد نہائے گی, پھر نماز پڑھ سکتی ہے, روزہ رکھ سکتی ہے. یہ ہمارا دین ہے. دین صفائی سکھائی, مسلمان کی یہ پہچان ہے. اس کا دین صاف صفائی سکھاتا ہے, جسم کی بھی صاف صفائی, مسواک کرنا, ناخن کاٹنا, مونچھ کاٹنا, ہاں بغل کے بال کو اکھاڑنا, زیر ناف بال کو لوہے سے صاف کرنا استحداد ہے. کوئی مجبوری ہو تو پاؤڈر وڈر یوز کرنا چاہیے, ورنہ نہیں. سنت ہے استحداد. بغل کا بال اکھاڑنا, داڑھی چھوڑ دینا, مونچھ کاٹنا, کلی کرنا, وضو کرنا, یہ چھوٹی چھوٹی چیز لگتی ہے, اس میں سے ہر ایک چیز ہمارے فائدے کی ہے. غور کیجئے, مسواک کے کتنے فائدے ہیں. آج تحقیق لکھ رہے ہیں ڈاکٹر اور سائنٹسٹ کہ ایک مسواک میں 99 بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہمارے مسوڑوں اور دانتوں کے لیے اور دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریوں سے بچانے کے لیے کافی ہیں. ہم کو اس کے یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اپنے فائدے کے لیے بڑی سے لے کے چھوٹی باتوں تک سب بتایا. اب یہ نماز سے جڑا ہے, طہارت شرط ہے. نماز پڑھیں گے آپ تو آپ کا دل صاف ہوگا, آپ کا کپڑا صاف ہونا چاہیے, جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ جگہ صاف ہونے چاہیے. اور قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ سورہ مومنون کی آیت 18واں پارہ. میں کہوں گا ہمارے بچوں نوجوانوں سے آج جا کے اس کی پورے ایک پیج کی جو آیتیں ہیں ایک رکوع تک ترجمے سے پڑھیے. مومنوں کی صفات اور پہچان بتائی گئی ہے اس میں کہ وہ مومن جو نماز پڑھنے والے ہیں کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں. خشوع کیا؟ خشوع کا مطلب کیا؟ ڈر, خشیت, عاجزی. خشوع خضوع بولتے ہیں نا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک کیفیت ہے. ایک لفظ میں ٹرانسلیشن کرو نا مطلب آتا نہیں. یعنی ہمارے اندر اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ ایسی کیفیت آئے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک گئے, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں, اللہ کا ڈر محسوس کر رہے ہیں. اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں, تو جو حکم دے تیار ہیں, تیری مخالفت نہیں کرتے. تو جو اپنی نماز میں یہ جذبہ رکھتے ہیں, یعنی آپ رکوع میں جھک رہے ہیں, سجدے میں جھک رہے ہیں, لیکن اندر سے آپ کا دل بھی جھک رہا ہے. اگر ایسی نماز ہے نا تو پھر آپ کو کسی بات اللہ رسول کی بات کو منوانے کے لیے ٹینشن لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ان کے دل میں خشوع ہے؟ اس کا پتہ لگانا ہے تو معلوم کیجئے کہ اگر اس نے بہن کو حصہ نہیں دیا ہے باپ کے ترکے میں سے, اس سے بولیے کہ اللہ کے اور رسول نے یہ حکم دیا, وہ نہیں دیتا ہے تو سمجھ لیجیے اس کا دل بے نمازی ہے, ظاہر میں وہ نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے, اللہ سے ڈرا ہی نہیں ہے, اندر ایمان گھسا ہی نہیں ہے, اللہ اور رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہماری مسجدوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں, گھروں میں اختلاف ہے, باپ بیٹے کا, بھائی بھائی کا, رشتے کٹے ہوئے ہیں, ساس اور بہو کی جمتی ہی نہیں ہے, نفرت بٹھا لی دل میں تو کتنا بھی سمجھائیے. اب اگر آپ بتائیں بیٹھک کرنے کے بعد کہ بھائی آپ نے ظلم کیا, غلط کیا, معافی مانگ لو, بات ختم کرو, اصلاح کر لو, بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ دل میں اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں. اللہ کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے.
ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کر، کہا ہاں میں کروں، میں تو آگ سے بنا، میں بڑا ہوں، یہ مٹی سے بنا، اس کو سجدہ کروں، انا خیر منہ. تو قرآن میں اللہ نے کہا ابا واستکبرا، انکار کیا، تکبر کیا، اکڑ گیا. فرعون کو اللہ حضرت موسیٰ کی دعوتیں معلوم تھی، دلیلیں معلوم تھی، صحیح ہے، سچی ہے، نہیں مانا. قرآن کہتا ہے اکڑ گیا. نبیوں کی تعلیمات ان کے مخاطبین نے نہیں مانا، قرآن نے کہا اکڑ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی کے ساتھ کھانا کھانے لگے، صحیح مسلم، سلمہ بن اکوع راوی. اس نے کہا، وہ الٹے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھانے لگا. اللہ کے رسول نے کہا کہ کل بے یمین، ایک سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا لا استطعت، میری طاقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی. جنہوں نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں دی، اس کو دی. کیوں دی؟ راوی حدیث حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تھی نا، منکرین حدیث غور کریں، نوٹ کریں، نہیں مانی تھی نا، وہ تکبر کی وجہ سے نہیں مانی تھی. میں کس کے سامنے؟ رسول کے سامنے. میں طاقت ہی نہیں رکھتا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ اللہ تجھے کبھی طاقت نہ دے. تو حضرت راوی حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ زندگی بھر اس کا سیدھا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آیا. یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے نا، سیدھے ہاتھ سے، ہمارے نوجوان کو بولو سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، سیدھے ہاتھ سے کھانا، کیا لگایا بات، چھوٹی چھوٹی بات ہے، فروئی چھوٹے چھوٹے معاملات میں. تو کیا بڑا معاملہ ہے؟ لہسن، پیاز، گیہوں، چاول، یہ بڑا معاملہ ہے کیا؟ کون سی اہم ہے؟ آپ کا زیادہ ٹائم تو اس میں جاتا ہے، بازار میں جانا، آج بھاؤ بڑھ گیا، آج قیمت اس کی بڑھ گئی. تو اللہ رسول سے زیادہ اہم گیہوں چاول ہے، سبزی ترکاری ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیسے مسلمان ہے. یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات آئے فوراً الرٹ ہو گئے، تعظیم کی کہ نہیں اللہ کی بات ہے، رسول. اب دنیا کے کسی انسان کی اوقات نہیں ہے اس کے سامنے کوئی بات کرے. تو نماز قائم کرنا، آج نمازی بہت ہیں، نمازی بظاہر خشوع خضوع والی پہچان نظر نہیں آتی. نمازی بہت ہیں، نماز کے وہ فائدے جو قرآن حدیث نے بتائے ہیں وہ نظر نہیں آتے کہ نماز برائی اور منکرات سے روکتی ہے. نماز بظاہر پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھی ویسے پڑھنے والے بہت کم ہیں. تو مسلمانوں کی پہچان نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اس پہ بھی بات کی جائے. زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، صدقہ و خیرات ایک کیا کہتے ہیں اس میں نفل اور تطوع ہے. اب اس پر بھی گفتگو کریں. زکوٰۃ کا نظام ہمارے یہاں نہیں ہے. آج کل بہت نئی طبقہ بحث کرتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں لگانا کیا، فلاں اسکیم میں، وہ ایک نیا پیدا ہوتے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، دین کا نام لے کے لوگوں کا پیسہ اینٹتے ہیں، کچھ دن کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اور وہ دین کا نام لیتے ہیں، جیسے یہ دھوکہ دے رہے ہیں نا اسکیم والے، آپ کو آپ کا پیسہ اینٹتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ آپ کے دین اور ایمان کو اینٹ رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی رقیے کی بات کی، جادو ٹونے والے کے بعد ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں، ہماری بگڑی بنا دیجئے. گھر میں ایسا ہے شوہر محبت نہیں کرتا تو بولتا میں عمل کروں گا، محبت کرنے لگے گا. اور جو عمل کرتا ہے شوہر کو پتہ چل جائے تو وہ محبت کیا کرے گا؟ نفرت کرے گا، طلاق دے دے گا. نہ عزت بچی نہ دین بچا، پیسہ بھی گیا. تو میں سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ جو میں ایک بات کر رہا ہوں نا، اس طرح ٹھگی ہو رہی ہے. یہ سب کیوں ہو رہی ہے؟ زکوٰۃ، صدقات، انفاق کے جو اصول ضابطے قرآن و حدیث نے بتائے ہیں، ہم وہ ماننے کو تیاری نہیں ہے. ہمارے ہاں بیت المال کی کیا پوزیشن ہے غور کیجئے. قرآن حدیث میں کہتے ہیں کہ جو ہاتھ پھیلاتا ہے ادھر ادھر ایک لقمہ دو لقمہ مانگنے کے لیے، وہ مسکین نہیں ہے. مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے لیکن شرماتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا. آپ کو معلوم کرنا چاہیے، اس تک پہنچانا چاہیے. لیکن آپ تو اپنے امام اور مؤذن کے گھر میں فاقہ ہے تو سمجھ نہیں پاتے. وہ کم سے کم تنخواہ میں گزارا کرے اور آپ کا بچہ اتنا منی پاکٹ بھی اس کی اس سے زیادہ رہتی ہے جتنی امام کو مہینے یا ہفتے کا گھر کا خرچہ چلانا ہے. اور مسلمان اس پر بات کرتا ہے تو جب ہم کہتے ہیں لوگ کر رہے ہیں نا، اس سے بھی غریب لوگ تو جی رہے ہیں نا، تو آپ بھی ویسے جی کے بتائیے نا. یہ زکوٰۃ اور اس سے متعلقہ احکامات بہت اہمیت کے حامل ہیں. اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے انجام دیا جانے لگے، مسلمانوں کے بہت سے
معاشی مسائل، بچوں کی فیس کے مسائل، تعلیمی مسائل، غربت کے مسائل، بے روزگاری کے مسائل حل ہوں گے، ایک مسلمان بھوکا نہیں سوئے گا، اور مسلمان کے پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم بھی بھوکا نہیں سوئے گا، کیونکہ مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کھا کے اور سو گئے اور آپ کا بھائی، آپ کا پڑوسی بھوکا رہ گیا، اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا، تو نے کپڑا نہیں پہنایا. بندہ کہے گا تو رب العالمین تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ کہا آپ تیرے فلاں بندہ پڑوس میں بھوکا تھا، اس کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور مسلمان مرد اور عورتوں کی ایک پہچان یہ ہے جماعتی، اجتماعی اور کھلی ہوئی سطح پر کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کی یہ جو پہچان ہے آج ہمارے یہاں غالب مسلمانوں میں نظر آتی ہے کیا؟ سماج میں، معاشرے میں جب ہم گاڑی چلاتے ہیں، جب راستے میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، غیبت چغلی کرتے ہیں، اذان ہو رہی ہے مسجد میں نہیں آتے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے کیا؟ تو مسلمان کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کیا؟ کچھ باتیں مان کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ جنت اپنی گئی نہیں، اور پھر اس کے بعد سب حلال. آج کل برائیوں کی ایک وجہ یہ ہے، میں کئی جگہ بیان کرتا ہوں، اور غور کریں جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ یہ جو غلط اسلام بتایا جاتا ہے نا، فضائل والا، یہ بھی مسلمانوں میں گناہوں کے بڑھنے کا ایک سبب بن گیا ہے، اور ہے. اس کو ویسے ہی سمجھیے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد شاؤل یہودی آیا تھا مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، اور اس نے ایک تثلیث کا، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، الہ ہیں، یہ غلط عقیدہ پیش کیا. ساتھ ہی عقیدہ پیش کیا کہ حضرت علی اللہ کے بیٹے تھے، سولی پہ چڑھ گئے، اب وہ سارے انسانوں کا کفارہ، گناہوں کا کفارہ بن گئے، اور پادری اس کی آپ کی طرف سے معاف کر سکتا ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم نے گناہ کیا، پادری کو جا کے پیسے دیا، تو حضرت عیسیٰ کا حوالہ دے کے وہ ہمارا گناہ معاف کرا دے گا. اور حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھے، مطلب جو انسان گنہگار، وہ عیسائی مذہب کے مطابق، وہ جو شاؤل کا مذہب ہے، ہاں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو گنہگار پیدا ہوتا ہے. آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا تھا اس کا جرم لے کے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. تو بپتسمہ جب ہوتا ہے، پادری جب پانی کرتا ہے وہ چرچ والا، تو اس سے اس کا گناہ صاف ہوتا ہے. جو کرسچن بنتا ہے وہ، یہ ان کا عقیدہ ہے. اب جب دماغ میں یہ عقیدہ آ گیا کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے، پادری کو جا کے نذرانہ تحفہ دے کے معاف کروا لیں گے، کنفیشنز باکس میں اعتراف گناہ کر کے معافی مانگ لیں گے، وہ معاف کروا دے گا، کلیئر ہو جائے گا. تو اس چیز نے عیسائیوں کو گناہوں پر جری بنا دیا. چوری کر لیں، زنا کر لیں، دوسری کی بیوی کو ہتھیا لے میں، قتل کر دے میں، جادو ٹونا کر لے میں، دھوکہ دہی کریں، گورنمنٹ کو نقصان پہنچا دے میں، ڈکیتی کریں، اور جا کے پھر کنفیشنز باکس میں پادری سے معاف کروا لیں گے. ایسے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے فلاں عمل کر لیا، فلاں درود پڑھ لیا، فلاں میڈ ان انڈیا دعا پڑھ لی جو ہمارے پیر صاحب کو خواب میں دکھی تھی، تو آپ کو 5,000 6,000 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا 3 لائن میں. 70,000 فرشتے آپ کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کریں گے. اب ایک آدمی بولتا ہے کہ میں نے تو ابھی تھوڑا ہی سا گناہ کیا ہے، 70,000 فرشتے میرے لیے ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور کتنے 70,000 روز پڑھ رہا ہوں، تو میرے گناہ کم پڑیں گے، تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا. جب گناہ رہیں گے تب نہ معاف ہوں گے. تو 70,000 کئی 70,000 قیامت تک میرے لیے کر رہے ہیں، تو میں تو مرتے تک گناہ کرتا رہوں گا تو معاف ہوتے ہی رہیں گے. یہ ایک مسلسل کام ہو گیا میرے لیے. یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس جذبے نے، وہ کہیں نہ کہیں، غیر شعوری طور پر بہت سے مسلمانوں کو ایسا مزاج دے دیا کہ ہم حق مار لے میں، کسی پر ظلم کر لے میں، غریب کو جو ہے دبا دے میں، کچل دے میں، اس کی زمین کو ہتھیا لے میں، زمین کو اپنی زمین بنا لے میں، بہن کا حق نہ دے میں، جو لوگوں کے حقوق کو مار کھائیں، اور 2 رکعت پڑھ کے فلاں ذکر کر لیں گے معاف ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. دین کہتا ہے، مسلم شریف کی حدیث اور ترمذی کی، کہ قیامت کے دن ایک شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لے کے آئے گا، لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو تماچا مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا. ہر حقدار آئے گا، اللہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، میرا حق مارا تھا. اللہ کہے گا کہ اب یہاں تو دینار و درہم نہیں ہے، تیری نماز روزے کی جو نیکیاں نکال،
تو جتنا اس کا حق ہے نماز روزے والی نیکیاں نکال کے اس حقدار کو دے دی جائے گی. پھر دوسرا آئے گا, دے دی گئی, پھر دے دی گئی, ختم. ابھی حقدار باقی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب تو نیکیاں سماپت ہو گئی, اینڈ ہو گئی. تو اب بولا جائے گا یہ دیکھیے یہ جو گولی دی گئی ہے کہ فرشتہ مغفرت کی دعا کرے گا معاف ہو جائے گا, نہیں, جب تک اس بندے نے معاف نہیں کیا معاف نہیں ہوگا. اب برائی جو حقدار آئیں گے تو کہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں جو برائی ہے آپ کے حق کے برابر, آپ کے نامہ اعمال سے گناہ نکال کے اس کو دے دو, اور آخر میں وہ جہنم میں جائے. میں ایک بات کہتا ہوں اکثر, اور اس پر آپ غور کیجئے. آپ دنیا میں جس سے نفرت کرتے ہیں, ایک آدمی سے آپ اگر نفرت کرتے ہیں, مرد ہو عورت ہو, کسی سے نفرت ہے, تو جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اس کو آپ تحفے تحائف دیتے ہیں کیا؟ تحفے تحائف دیتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے؟ جیسی شدید نفرت ہوتی ہے ویسی خواہش ہوتی ہے کہ یہ برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, اس کی نعمت چھین جائے وغیرہ وغیرہ. غلط صحیح, لیکن یہ جذبہ آتا ہے نفرت کی وجہ سے. اور جس کی آپ غیبت کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ آج آپ کسی کی غیبت کرنے بیٹھ گئے, غیبت چغلی, اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں. آپ مائیں بہنیں بھی سنیں, میری بہنیں, کہ آپ کسی عورت کی غیبت کر رہے ہیں, کسی سے جلن حسد کر رہے ہیں, مطلب آپ کو اس سے نفرت ہے. تو آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اس کا اچھا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں چاہتے. اب یہ بات سامنے رکھیے اور میدان محشر میں آئیے. میدان محشر میں قیامت کے دن ایک آدمی کو ایک نیکی اگر کم پڑے گی اپنے نامہ اعمال میں, برائی ایک زیادہ ہے, ایک نیکی آ جائے تو ایکول ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی, جنت میں چلا جائے گا. وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈے گا, ملے گی, کیسا شوہر تھا؟ بہت اچھے شوہر تھے آپ, ایک نیکی دے دو کم پڑ. نہیں ٹھیک ہے تم اچھے شوہر تو تھے, لیکن جو مانگ رہے ہو نا وہ نہیں دے سکتی, اس کی ضرورت آپ سے زیادہ مجھے ہے. بیٹے کو پکڑے گا, کیسا باپ تھا میں تمہارا دنیا میں, بہت اچھے باپ تھے, کوئی کمی نہیں کی آپ نے, میرا بہت خیال رکھتے تھے. کہا بیٹا دیکھو ایک نیکی کم پڑ رہی ہے, اپنے نامہ اعمال سے مجھے دے دو. نہیں دے گا, معذرت کرے گا, آدھا دے گا, مانگے گا, نہیں دے گا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ مفہوم کے اعتبار سے درست ہے. حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں, انہوں نے یہ بیان کیا یوم یفیر المرء من اخی کی تفسیر میں. کوئی باپ بیٹے کو, کوئی بیٹا باپ کو, بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو, ماں کو, بھائی کو, کسی رشتہ دار کو کوئی ایک نیکی نہیں دے گا میدان محشر میں. لیکن نیکی ملے گی کس سے؟ جس نے آپ کی غیبت کی ہے, وہ آ کے اپنی نماز روزے والی آپ کو نیکی دے گا. ابھی بتایا نا حدیث, جو ہماری غیبت کر رہا ہے دنیا میں وہ غیبت کے بدلے میں وہاں نیکیاں دے گا. جو ابا نہیں دیں گے, امی نہیں دیں گے, غیبت کرنے والا دے گا. جو ہمارا مال ہڑپ کیا ہے, مال چوری کیا ہے, ظلم کیا ہے, زمین کو ناجائز طریقے سے ہتھیایا ہے, تماشا مارا ہے ناجائز طریقے سے, وہ قیامت کے دن ہم کو نیکیاں دے گا. تو باپ سے زیادہ وہ ہمارے لیے وہاں مہربان ثابت ہوگا جو دنیا میں ہمارا دشمن ہے. کتنا بڑا تحفہ دے گا. میں نے ابھی پوچھا تھا کہ کسی جس سے نفرت کرتے اس کو تحفہ دو گے کیا؟ سب سے قیمتی تحفہ دے گا نفرت کرنے والا میدان محشر میں. بات کو سمیٹتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی علامتیں بتائی, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اس پر عقیدے میں, عبادات میں, حلال حرام میں, اخلاقیات میں آپ جس موضوع پر بھی دیکھیں کہ اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے. غیبت مت کرو. اللہ اور رسول نماز روزے کے تعلق سے کیا کہتے ہیں, اللہ اور رسول عقیدے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور آج مسلمان کیا مانتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے, سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے تو مانیں گے کیا؟ اور جب مانیں گے نہیں, جانیں گے نہیں, تو اپنے بچوں کو بتائیں گے کیا؟ اور جب آپ خود ایمان عمل صالح کو نہیں جانتے, اس پر عمل نہیں کرتے, تو کیا یہ امید کرتے ہیں کہ بس یوں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مفت میں جنت دے دے گا, دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے بچا لے گا؟ ہرگز نہیں. آخری میں ایک ابہام سی, مجمل سی بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن میں مومنوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے, ہم اپنا جائزہ لیں کہ مومنوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے وہ ہمارے اندر کتنی ہے, کافروں کی جو بیان کی گئی ہے وہ کتنی ہے, منافقوں کی جو بیان کی گئی ہے وہ کتنی ہے. تو میں جواب میں یہ کہوں گا کہ اگر جائزہ لیں گے تو اللہ کے گھر میں بہت ہی ایمانداری سے, جیسے حدیث ہے نا عملی نفاق, کہ منافق کی علامت ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے, امانت دی جائے تو خیانت کرے,
جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلاف. یہ منافق کی علامت ہے. کیا ہمارے اندر یہ منافق کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ مسلمانوں والی پہچان ہے یا منافقوں والی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ مسلمان منافقوں کی علامات سے متصف نظر آئیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا منافقوں کے بارے میں ایک جگہ کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ نماز کے لیے آتے ہیں نا تو بڑی سستی سے، زبردستی. تھیٹر میں جانا ہے، اسپورٹس میں جانا ہے، جلدی چلو ٹکٹ نہیں ملے گا، لائن میں آگے رہنا ہے، اپنے کو آگے رہنا ہے، اسٹیڈیم میں پلیئرز کو قریب سے دیکھنا ہے. نماز میں پیچھے رہیں گے. نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑے سستی سے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ کیا ہے؟ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. ہاں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. اللہ کا ذکر منافق تھوڑا کرتا ہے. اس کا مطلب مسلمان اللہ کا ذکر کتنا کرے گا؟ زیادہ کرے گا. الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی عورتیں. مرد عورت اگر مومن ہے تو ان کی پہچان ہے کہ کچھ ہو جائے گا تو کہیں گے سبحان اللہ، کچھ ہو جائے گا تو کہیں گے الحمدللہ، کوئی اگر معاملہ اچھا کرے تو کہیں گے جزاک اللہ، کوئی بات ہو گئی تو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں، کوئی خوشی آ گئی تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، غم آ گئی تو اللہ سے دعا اور پناہ مانگ رہے ہیں، گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کی دعا، نماز ختم ہو رہی ہے تو نماز کے بعد کی دعائیں، سونے کے لیے بستر بنا رہے تو سونے کے اذکار، فجر کے بعد صبح کے اذکار، عصر کے بعد شام کے اذکار، گھر سے نکلنے کے لیے گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت گھر سے داخل ہونے کی دعا، کھانے کے وقت بسم اللہ، ہم بستری کے وقت اللہ کا نام. اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں، مومنوں کی پہچان. ہر منافق کم ذکر کرتے ہیں. ہم اور آپ کم ذکر کرنے والوں میں سے ہیں یا زیادہ ذکر کرنے والوں میں سے ہیں؟ ہاں، منافقین کی علامت بتائی کہ جب مال غنیمت لینا رہتا ہے تو آگے آگے آتے ہیں. ہاں، پیسہ بٹ رہا ہے، مسلمانوں کو بیت المال سے کوئی چیز آئی ہے بانٹنا ہے، یہ سورہ توبہ میں ملے گا، آگے آگے رہیں گے. اور جب قربانی دینا ہے کہ کون ہے جو یہ کام کرے گا تو پیچھے پیچھے رہیں گے، بہانہ کریں گے. غزوہ تبوک میں بہانہ کیا، ہمارے گھر میں ایسا مسئلہ ہے. حضرت کعب نے بتایا کہ جب اصل مسلمان چلے گئے تو مجھے شرم آتی تھی مدینہ میں چلتے ہوئے، یا تو کوئی معذور تھا جس کو اللہ نے جنگ سے معذور کیا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، جنگ میں نہیں جا سکتا، یا تو ایسا سچا مسلمان تھا، یا عورتیں تھیں، یا منافقین تھے. ایسے لوگ تھے جن پر نفاق کا الزام تھا. سچے مسلمان ہم تین ہی تھے، تین لوگ جن کے بعد میں جو مسئلہ واقع ہوا. ہر علاقے کے جماعت کے ذمہ دار، فلاں ذمہ دار کی لمبی چوڑی تحریر جو ہے قربانیاں ہیں، ان کی رپورٹ چھپتی ہے، ہم نے یہ کیا، ہمارے خاندان نے یہ کیا، پیدا ہونے سے پہلے کا بھی کارنامہ بتاتے ہیں. وہ ایسے تھے، آج ایسے ہیں لوگ. تو ہمارے اندر، اور صحابہ کرام بڑی بڑی قربانیاں کرنے کے بعد نام لینا پسند نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے اصلی مجاہدین کا نام جو آزادی میں تھے آج بہت سے لوگ نام بھی نہیں جانتے، کیونکہ وہ نام شہرت کے لیے کیے ہی نہیں تھے. اب آج جو حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں وقف بورڈ میں، وقف بل کے سلسلے میں، ہاں، کل جو انگریزوں کی مخبری کرتے تھے آج وہ ہیرو ہیں، اور یہ بھی کل ہیرو رہیں گے. ہر جو ہیرو ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں وہ غائب رہیں گے، کوئی نہیں پہچانے گا. آزادی کے انگریزوں کے مخبرین کا آپ اور ہم نام لیں گے تو ان کے مسلک کے ماننے والے، بڑا ماننے والے ان کے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ہم بولتے نہیں ہیں. وہ ہیرو ہیں حالانکہ ایجنٹ تھے. تو یہ منافقین اور مومنین کی وجہ. مومنین مخلص ہوتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، جتاتے نہیں. منافقین عمل نہیں کرتے اور فوٹو چھپواتے ہیں، اشتہار دیتے ہیں، نام اور شہرت کو ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ آج ہم بہت سے مسلمانوں کا مزاج دیکھ رہے ہیں. یہ ایک پہلو تھا. ایک جملے میں بات کو ختم کروں. یہ میرے پورے ہاتھ میں جو کاغذ ہے نا، میں اسے پیش کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر بالکل ہو بہو چلو گے، یہود و نصارہ کے طریقے پر. ہاں، تو یہود و نصارہ کی گمراہیاں قرآن و حدیث میں جو بھی بیان کی گئی، گویا اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ انہوں نے جیسے گمراہی کی تھی تم بھی ہوگے.
تو ابھی میں نے 2-4 کا اشارہ کیا تھا، یہ میرے پاس کئی اوراق ہیں، کسی موقع پہ یہ بیان کریں گے. آپ عقیدے سے لے کے عمل تک دیکھیے. یہود و نصارہ نے انبیاء کی قبریں پکی بنائی، آج ہمارے یہاں بھی بنائی جا رہی ہے اولیاء صالحین کی، ان کی عبادت کی یہاں بھی ہو رہی ہے. یہود و نصارہ نے علماء اور احبار کو رب بنایا، آج ہمارے یہاں بھی رب بنا رہے ہیں. جس کو مولوی صاحب، امام صاحب، پیر صاحب بتا دیں کہ یہ حلال ہے حلال، حرام ہے حرام، اس کو یہ بتا دیا یہ دین ہے. اب قرآن حدیث آپ سنائے تو نہیں مانیں گے، میرے امام کو زیادہ سمجھتا میں وہی مانوں گا، قرآن نہیں مانوں گا، حدیث نہیں مانوں گا. بلکہ صوفی تو ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ اگر پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے تو اللہ کے رسول اور اللہ نے کیا کہا کھرچ کر زبان سے دماغ سے نکال دو، جو پیر صاحب بول رہے ہیں بس وہی ماننا ہے. ایسے ہی پیر صاحب کے ہاتھ میں رہنا ہے جیسے مردہ زندے غسل دینے والے کے ہاتھ میں رہتا ہے. تو یہ شخصیات کا معاملہ. جادو ٹونے کا میں نے ذکر کیا، مختلف شکلوں میں آج کتنے مسلمان جادو ٹونا کر رہے ہیں. یہود و نصارہ کرتے تھے، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا. ابھی میں نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھی تھی، اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ہر نماز میں کہتے ہیں مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقے سے بچا. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو ضالین اور مغضوب علیہم ہے یہود اور نصارہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی صفات کے عاملین، یہ جو ہیں جہنمی لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھائی اور یہ تعلیم دی کہ جو لوگ جہنمی ہیں ان کے راستے اور طریقے سے اپنے آپ کو بچانا، مشرکین کے پیچھے نہیں چلنا، یہود و نصارہ کے پیچھے نہیں چلنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نئے نئے مسلمان آپ کے ساتھ حنین کی طرف جا رہے تھے، مشرکین ایک درخت پر جو ہے کچھ ہتھیار لٹکا کے تبرک لیتے تھے. حضرت ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ ہم نئے مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے ہمارے لیے بھی بنا دیجئے، یعنی ہم بھی تبرک لیں گے. ہے نا، مزار پہ جاتے ہیں، پیر صاحب کا فلاں اور فلاں سامان مل گیا تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے گھر میں لے آئیں گے تو برکت ہوگی، تو انہوں نے بھی کہا تبرک بنا دیجئے. اللہ کے رسول ہم غصہ ہو گئے. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر انہا السنن قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ ہاں یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اللہ اکبر، یہی سنتیں ہیں. اللہ کے رسول ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں یہی سنتیں ہیں. اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہ بات کہی ہے جیسے موسیٰ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے معبود بنا دے جیسے مشرکین کا معبود ہے. غور کیجئے جملہ، یہ مسلمانوں میں ہے یہ شرک. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، صحابہ نے کہا ان کی نیت خراب تھی کیا صحابہ کی؟ اور نیت خراب ہوتی تو رسول سے کہتے کیا؟ نیت اچھی تھی نا، جذبہ اچھا تھا کہ جیسے مشرکین کا یہ جھاڑ ہے بیری کا جس کو ذات انوات کہتے ہیں، تبرک بنا رکھا ہے، ایسے ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ معبود بنانا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ معبود بنا دے ہمارے لیے. اب سوچئے ہندوستان پاکستان میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کئی شہروں کو، چیزوں کو، قبروں کو، درختوں کو، استعمال کے سامان کو، فوٹو کو، بال کو جس کو منہ مبارک کہتے ہیں متبرک سمجھتے ہیں، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی طرف سے اس کو متبرک بنایا گیا ہے. یہ ذات انوات والی مشرکین کی صفت مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اور ان کی مخالفت کتنی اہم ہے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے ساتھ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ کے ان کی مخالفت کرو. وہ اگر داڑھی رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مونچھ کاٹ کے داڑھی رکھو اور ان کی مخالفت کرو. داڑھی رکھتے ہیں، صحیح کام کرتے ہیں، پھر بھی کیفیت میں ان کی مخالفت کرو. ان کی داڑھی سفید ہوتی ہے، وہ مہندی کا استعمال نہیں کرتے، تم مہندی کا استعمال کرو. ہاں، کالے سے بچنا. وہ جوتے اور چپل میں نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ چلے گئے تھے تو کہا تھا اخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اے موسیٰ نکال دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو تو اپنا جوتا نکال دیجئے. اس کی مطابقت میں یہودی نماز پڑھنے کے ٹائم جوتا چپل نہیں پہنتے. اللہ کے رسول نے کہا جوتے میں، خف میں، موزے کے چمڑے کے موزوں میں جو ہے نماز پڑھو اور یہود کی مخالفت کرو. یہود و نصارہ کی اور مشرکین کی مخالفت ایک قاعدہ بنا دیا گیا ہے کہ ہدایت کی پہچان یہ ہے کہ ہمارا طریقہ، ہماری عبادت، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا لباس ان سے الگ ہونا چاہیے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ عیسائیوں کا خاص لباس اگر پہنتے ہیں، ہاں اب اس کا یہ مطلب نہیں پینٹ شرٹ ابھی لوگ سوال کرنے لگیں گے. وہ چیزیں جو کسی قوم کی پہچان ہے، جیسے سلیب ان کی پہچان ہے،
ہاں ہندو عورتوں کی پہچان ہے ٹیکا لگانا، کشکا لگانا، منگل سوتر وغیرہ، ہاں، اور اس قسم کی پہچان جو کسی قوم کی پہچان ہے، سکھ سردار کی کچھ پہچان ہے، کرپال ہے، خاص قسم کی پگڑی ہے، اگر ایسی چیزیں جو ان کا شعار ہے اگر آپ نے اختیار کیا تو آپ انہی میں سے ہوں گے، لباس میں، عبادت میں، تہوار میں، رسم و رواج میں، کسی بھی چیز میں، کیونکہ جب آپ کسی دوسری قوم کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں تو آپ اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں مجھے اللہ کا دین پسند نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ پسند نہیں ہے، اس کا طریقہ پسند ہے، تو آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، محمد کے رسول ہونے پر راضی ہوا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا۔ آپ کو اسلام پسند ہی نہیں ہے، آپ کو یہودیوں نصرانیوں کا طریقہ پسند ہے جو آج بہت سارے نوجوان اختیار کرتے ہیں اور بہت سارے پرانے لوگ بھی۔ عقیدے میں، عمل میں، عبادت میں، تہوار میں ہمارے یہاں مسلمانوں کی صفات کی بجائے یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین کے طریقوں کو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ میں نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا اس امید سے کہ آپ اس رہش پر اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے، مسجد میں دروس کا سلسلہ قائم کر کے علماء سے دین کو سیکھیں گے کہ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے، حقیقی اور سچا اسلام کیا ہے، دنیا میں کون کیا مانتا ہے، ہم کو اس سے غرض ہو نہ ہو، لیکن اس سے غرض ہونی چاہیے کہ ہم جہنم میں نہ جائیں۔ اور اگر ہم کو یہ فکر سچی ہے، سیریس ہیں ہم، تو یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ صحیح ایمان، صحیح عقیدہ کیا ہے۔ اس کو جب جان لو تو پکڑ لیجئے، پھر اب کوئی کتنا بھی مخالف کرے، آپ کی گردن کاٹ دے، اس عقیدے کو نہ چھوڑو۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے، جاننے، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جمع دے، اس پر موت دے، موت آئے تو دین حق پر، توحید پر، اور آخرت میں اسی کی بنیاد پر پروردگار ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔